اللہ کی رضا کے لیے ہر عورت خود کو کور کرے، انسان کے لیے نہیں. جو بھی آپ نے یہ لکھا ہے حد ہو گئی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو کپڑے پہنتا ہے وہ اللہ کے لیے پہنتا ہے. کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لیا اس لیے میں اللہ کا نام لے رہی ہوں. میرے حساب سے جو اوپر والا ہے اس کو کسی بھی نام سے پکارو وہ وہی رہے گا، آپ کے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے. نہ تو اس کا آکار، نہ شیپ، سائز کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے. اور جب ہم کسی کاسمک انٹیلیجنس کو، اتنی بڑی طاقت کو کوئی اگر ہم نام دے دیتے ہیں تو اس کو تو ہم ویسے ہی بہت کم کر دیا. کیونکہ جو بھی انسان ہے وہ اپنے دماغ سے ایک کاسمک انٹیلیجنس کو نام دے رہا ہے، جس نے اتنی گیلیکسیز بنائی، اتنے بڑے پہاڑ، سمندر اور پتہ نہیں کتنے سٹارز یہ بنائے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ کو ہم ایک نام دے دیں، یا اس کو ہم بھگوان یا کوئی رام یا وائی گرو یا کچھ بھی نام دے کے وہ ہمارے بس میں آ جائے گا. نو، وہ کاسمک انٹیلیجنس ہے اور ہم بھی اس کاسمک انٹیلیجنس کے ایک پارٹ ہیں. دوسری بات، وہ آپ کپڑے پہنے چاہے نہ پہنے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جو اتنے سارے جانور وہ کپڑے پہنتے ہیں. آپ لوگ عورتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ عورتیں کپڑے پہن کے رکھیں، کیونکہ آپ جو آدمی ہیں، جو بھی یہ انسان لکھ رہا ہے اس کو پریشانی ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں نے رولز بنا دیے کہ آپ کپڑے پہن کے رکھیں، سر کو ڈھک کے رکھیں. اگر بھگوان جی یا اللہ جی یہ چاہتے ہیں کہ عورت کپڑے پہن کے رکھے تو پھر وہ ان کو پیدا ہی کپڑوں کے ساتھ کرتے. انہوں نے تو سب کو وداؤٹ کپڑے رکھا ہے، اور انسانوں نے آ کے یہاں پر یہ کپڑے اور وہ کپڑے، اور سر ڈھک لو، سر نہ ڈھکو، داڑھی کاٹ لو، بال بڑھا لو. ان سب چکروں میں پڑ کے انسان نے، جو انسان کی ہیومینٹی تھی، انسان کی انسانیت تھی، اس سے دور ہو گئے. اور یہ کارن بن گئے انسان کا انسان سے لڑنے کا اور ایگو کا. اور اب یہ بات کب تک چلتی رہے گی؟ بہت گھسی پٹی پرانی بات ہو چکی ہے. تو اللہ کے نام پر یا بھگوان کے نام پر یا واحد گرو کے نام پر یہ باتیں مت کرو. دس از ڈم. کوئی کپڑے پہنتا ہے، جیسے بھی کوئی کپڑے پہنتا ہے وہ اپنی مرضی کے لیے پہنتا ہے. سردی میں ڈفرینٹ کپڑے ہوتے ہیں، گرمی میں الگ قسم کے کپڑے ہوتے ہیں. اور ہم کپڑے اس لیے پہنتے ہیں، کچھ لوگ اچھے لگنے کے لیے اور اپنے آپ کو انوائرمنٹ، بیڈ کلائمیٹ سے بچانے کے لیے. اور بہت سارے اور بھی کارن ہو سکتے ہیں کپڑے پہننے کے. شادی بیاہوں میں ہم ڈفرینٹ کپڑے پہنتے ہیں. کپڑوں کے علاوہ بھی زندگی بہت ہے، اور زندگی میں بہت سارے غم ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. آپ لوگ جو کپڑوں میں گھسے رہتے ہیں، سر ڈھک لو، یہ پہن لو، آنکھیں ڈھک لو، منہ ڈھک لو، واٹ از دس؟ اسٹاپ اٹ. آپ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ جو مرضی کریں. اگر وہ عورتیں چپ چاپ بیٹھ کے سن رہی ہیں اور آپ سے کچھ نہیں کہہ رہی ہیں، وہ ان عورتوں کی پرابلم ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک یہ رائٹ آپ کو کسی نے دیا ہے کہ آپ رینڈملی کسی کے بھی فیس بک پہ جا کر آپ انہیں کہیں کہ کپڑے پہن لو. ہمیں پتہ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے ہمیں کیا پہننا کیا نہیں پہننا. شرم کرو کچھ. اور کبھی بھی آپ جیسے لوگ ہیومینٹی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ انسانیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ انسان نے دوسرے انسان کو اتنا غریب کر دیا، بھوک مری پڑی ہے ان دنیا میں، ارتھ کویکس آ رہے ہیں. وہاں پہ جا کے اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے سر سے اوپر تک کالے کپڑے پہنے ہیں یا سفید کپڑے پہنے ہیں، کس نے بال بڑھائے ہوئے ہیں، کس نے کٹائے ہوئے ہیں. انسانیت کی طرف بڑھو. ٹائمز ہیو چینجڈ. اسٹاپ سیئنگ دوز تھنگز. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ بند کر دو. یہ آپ کی بیوقوفی دکھاتی ہے. دنیا میں سب کو پتہ چل گیا ہے، اور اب اپنی اور بیوقوفی کا اظہار مت کرو.
थोड़ी इंटेलिजेंट बातें करा करो, थोड़ी समझदारी वाली बातें करा करो, और अपनी घर की औरतों को और दूसरे घरों की औरतों को, दूसरे देशों की औरतों को अच्छी नज़र से देखा करो, उनकी इज्जत करा करो। शायद तुम्हारी भी इज्जत अल्लाह की दरगाह में बढ़ जाए। ट्राई इट।